बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की अब कोई चीज़ नहीं रही और लोग टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठकर ज़ुबान की बजाय हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और अदालतों के अंदर दलीलों की बजाय गुंडागर्दी इस वक्त की जा रही है। ऐवानों के अंदर एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं और पाकिस्तान के साथ कौन नहीं खड़ा, लोग झूठ की फसल बोते हुए आपको नजर आएंगे इन ऐवानों के अंदर। ऐवान पामाल हो रहे हैं और पाकिस्तान में इन ऐवानों के कस्टोडियंस जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे पूरे का पूरा तमाशा देख रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कौन कातिल था और किसने कत्ल करवाया, और ये ऑडियोज़ जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान से मंसूब करके इस वक्त पेश की जा रही हैं, इसके ऊपर एक तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वक्त की अहम ज़रूरत है और इसका जवाब भी इमरान खान ने आज दे दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर तनकीद हो रही थी कि जलसे के अंदर जो कुछ भी कहा गया वो दुरुस्त नहीं था, तनकीद करने वाले दुरुस्त नहीं थे, तनकीद हुई वो भी दुरुस्त नहीं थी और आइंदा अगर ऐसी तनकीद की गई तो उनके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ थानों में मुकदमात तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ दर्ज किए गए, पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसे पामाल किया गया। गो के इस वक्त जमहूरियत के दावेदार और फॉर्म 47 वाली हुकूमत और उनके इत्तेहादी इसकी बाकायदा कुछ लोगों ने मजम्मत की, लेकिन क्या हालात वाकई इतने सादा हैं? इन तमाम सवालात का जवाब इमरान खान साहब ने दे दिया है और इमरान खान ने पार्टी पर तनकीद करने वाले, चाहे वो ऐवान के अंदर हों, चाहे वो हुकूमत में से हों, चाहे वो कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, किसी भी कबीले के वो नुमाइंदे हों, इमरान खान ने उन तमाम ताकतों को ये पैगाम दिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर फैसल वाडा को मुखातिब करते हुए क्या कहा। खान साहब भी कहते हैं, एक तो बुज़दिल पार्टी छोड़ दें और किसी सूरत भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से हम अब बात नहीं करेंगे। इमरान खान ने अडाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, हम इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे, आज से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर रहा हूं। कौम पुरअमन एहतजाज की तैयारी करे, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। कोई जेल भरने से ना घबराए, जेल का खौफ दिल से निकाल दें। मैं भी 14 माह से इसीलिए जेल में हूं। कौम ने कुर्बानी ना दी तो कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ये जानते हैं कि काजी गया तो इलेक्शन धांधली खुल जाएगी। खान साहब के हवाले से पहले भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो उनके साथ मंसूब की जाती है कि इमरान खान जब कॉल देता है ना तो पाकिस्तान की आवाम उसके ऊपर लब्बैक कहती है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो उनके साथ रोज़ाना जिस तरह से इस्तेहसाल हो रहा है, इस इस्तेहसाल के खिलाफ उठ खड़े हुए और इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। ये और बात है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोका, एक ट्रैप था, इस ट्रैप के अंदर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं और उस कानून के तहत जो नया कानून लाया गया, लेकिन इमरान खान ने आज कौम के नाम ये पैगाम जारी किया कि अब आप तैयारी करें और पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक चलने का बाकायदा तौर पे इशारा दे दिया गया है। व्यूअर्स, इससे पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी जलसे किए, यानी नए ट्रेंड्स कायम किए, दुनिया में जो कवरेज होती है पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो तहरीक-ए-इंसाफ है। दुनिया पाकिस्तान की सियासत को अगर देखना चाहती है, परखना चाहती है, तो वो हुकूमत के जो माउथ पीस है उनसे सवाल नहीं करती, बल्कि जेल में सवालात भेजती है ताकि इमरान खान से पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछा जा सके। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के हालात में इस वक्त क्या किरदार है, जो मेजर डील्स पूरी दुनिया में हो रही हैं, इन डील्स के लिए हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, वो हुकूमत से बात नहीं करती, बल्कि इमरान खान से सवाल किया जाता है। इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो सवालात उनको भेजे जाते हैं और फिर इमरान खान लिखते हैं और दुनिया पढ़ती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। बहुत ही अहम नुकता है कि इमरान खान ने अब कौम के नाम ये पैगाम दे दिया कि तैयारी करो और अब हम इस हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक का बाकायदा तौर पे ऐलान करने जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा खौफ है ना इस हुकूमत को, वो है इलेक्शन धांधली। व्यूअर्स, आज ये जो कार्रवाई हो रही है ना शोएब शाहीन साहब के हवाले से, शोएब शाहीन साहब बिल्कुल ही बेज़रर से इंसान है। उन्होंने किसी को गुंडागर्दी के लिए क्या उकसाना या लोगों पर क्या पथराव करना, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए और जो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि हमने इनसे वो तमाम
सामान जो इन्होंने कब्जे में लिया पुलिस का, वो एक तो इनसे रिकवर करना है और इस बुनियाद पे इनका 15 दिन का रिमांड हमें दिया जाए। इसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है। गो के जज जुल्कुरनैन साहब जो हैं, जुल्कुरनैन हसनात साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि काबिल इज्जत हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये एक ट्रैप था और इस ट्रैप के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब जुल्म जो है 4 लोगों के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से सीट जीत चुके हैं और इन्हें ये मालूम है कि अगर ये शख्स इसे ना रोका गया तो ये अदालतों में जाकर अपने केस को लड़ेगा और फिर एक सीट इस्लामाबाद से जो है वो चली जाएगी। व्यूअर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर शायद इस हवाले से कोई इस तरह सोच नहीं रहा और अदालतों का ये काम था, लेकिन काजी साहब जो हैं वो नए साल का आगाज़ तो करते हैं, लेकिन इंसाफ देने का आगाज़ कब करेंगे, ये बुनियादी सवाल है। कि जो कानून साजी और जिस तरह से धोखे दही से असम्बली के फ्लोर पे लोगों को पहुंचाया गया, उसकी आईनी हैसियत क्या है। यानी ये 3 नशिस्तें धांधली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई। कल को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का फैसला आता है इन 3 नशिस्तों के हवाले से, और दीगर मुल्क में जहाँ जहाँ पर फॉर्म 47 की हुकूमत को ये नशिस्तें दी गई, तो फिर उस कानून साजी का क्या मुस्तकबिल होगा जो इस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर की जाने की तैयारी की जा रही है। जजेस की तादाद, क्या वो सब कुछ रिवर्ट होगा, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। और इस हवाले से कोई अदालत आपको फैसला नहीं देगी, कोई कानून के अंदर आपको इसकी तशरीह जो नहीं मिलेगी, ना आइन में आपको ये कोई नुक्ता ऐसा मिलेगा। ये वो सवाल है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों को जो नोटिस लेकर बाकायदा तौर पर पहले जमहूरियत के नंबर्स पूरे करें और फिर कानून साजी जो है वो होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों से जो इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, एक तो उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए और एक सोचने की बात यह है कि आप एक पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाएं। कम से कम आपको दायर जरूर करनी चाहिए, लगती है या नहीं लगती अलग मामला है, कि जब तक ये 180 दिनों के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला नहीं सुनाते, किसी भी किस्म की कानून साजी से रोका जाए। क्योंकि जो नशिस्तें हैं और जिस तरह से लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर झूठ का पलंदा पेश करते हैं, दलील पेश नहीं करते, इस पर फैसला आना बहुत ही ज़रूरी है। इस हुकूमत को आए हुए 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन फैसला नहीं आया। तो इसलिए अदालतों को इस हवाले से भी देखना है कि जब तक उस कुर्सी के हवाले से फैसला नहीं हो जाता कि ये नून लीग की है या नहीं, किसी किस्म की कानून साजी नहीं होनी चाहिए। खान साहब ने एक और भी चीज़ कही और ये अली अमीन गंडापुर के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, उसने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले बुजदिल हैं, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़कर चला जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो बातें कही सहाफ़ियों के हवाले से, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी इस हक में हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सहाफ़ी, या तो फिर आप नाम लें कि कौन सा सहाफ़ी किस किस्म का काम करता है, ये बेहतर होता। लेकिन जब आप पूरे सहाफ़ियों का जिक्र करें तो फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि तफरीक की जाए। वहाँ पर आमिर आमिर डोगर साहब थे, मैं कल से उन्हें आमिर मुग़ल कह रहा हूँ, आमिर डोगर साहब थे, खैर आमिर मुग़ल को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन वहाँ पर एक सहाफ़ी जिनका यकीनन ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कबीले से होगा, उन्होंने कहा कि कौन दलाल, आप तो हमें दलाल कहते हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदालत में और रियासत में हर जगह आपको काली भेड़ें नज़र आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नाम लेने का वक्त है सर, नाम लेकर तनकीद की जाए। जो लोग इस पूरे निज़ाम में किसी का आंख और बाजू और कान बने हुए, उनका नाम लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं। इमरान खान ने जवाब दिया कि हमने कौन सी बगावत की, अली अमीन गंडापुर ने कौम की जज्बात की तर्जुमानी की और आप उसे बगावत कहते हैं। हमें इजाज़त मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा और अब इस जलसे को कोई नहीं रोक सकता। फैसल वाडा के हवाले से बहुत ही अहम नुकता इमरान खान ने उठाया, क्योंकि मैं व्यूअर्स फैसल वाडा के हवाले से, जब इनकी जायदादें लंदन में, ये जो भाई साहब है ना आपके आबिद शेर अली साहब, इन्होंने सहाफ़ियों को इकट्ठा किया
اور انہوں نے کہا جی کہ میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, آپ میرے چینل پر جا کر وہ باقاعدہ انٹرویو دیکھ بھی سکتے ہیں. عابد شیر علی فیصل واڈا کی پراپرٹیز کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھو یہ چور, یہ اور کیا کیا باتیں انہوں نے کہی. اور پھر یہ پورے کا پورا ایک پلندہ لے کر نا نیشنل کرائم ایجنسی بھی گئے کہ ان سے انکوائری کرنی چاہیے, اور تقریباً 8-9 کے قریب جو پراپرٹیز تھی ان کی باقاعدہ ریکی کی گئی فیصل واڈا کی, اور اس کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی. تو فیصل واڈا کے حوالے سے جب بھی یہ بات ہوتی تھی تو میرے ذہن میں وہ یہ سوال ضرور آتا تھا کہ ایک ایئرپورٹ کا سین ہے جہاں پہ عمران خان جہاز سے باہر آئے اور فیصل واڈا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور فیصل واڈا کے بارے میں عمران خان کے الفاظ تھے کہ آپ بہت اچھا بولیں. تم اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو, تمہیں اس وقت یہ باتیں کیوں یاد نہیں تھی جب عمران خان پر حملہ ہوتا ہے؟ تم نے اس وقت بھی پریس کانفرنس کی, اور اب یہ کہنا کہ پھانسی کے تختے پر دیکھ رہا ہوں, یہ سیاست نہیں ہے سر, یہ دشمنی ہے. اور یہ دشمنی اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ اب لوگوں کی گردنوں تک یہ پہنچ گئے ہیں. پاکستان کے اندر اس جو 4 چیزیں جن کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا, ریاست وہاں پر بھی سب تباہی آپ کو نظر آئے گی, عدالت وہاں پر قاضی صاحب جیسے لوگ جو ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, صحافت وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت سرکاری ٹیلی ویژن چینلز کے اندر انجوائے کر رہے ہیں پرکس کو, چاہے وہ برطانیہ میں ہوں, چاہے وہ آپ نے پوری کی پوری انڈسٹری کو, یعنی جو صحافت ہے اسے خرید لیا, قلم کو خرید لیا. وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے. اگر صحافی اپنا کام شروع صحیح کر دینا اور صحیح سوال پوچھے, جس طرح خان صاحب سے بھی پوچھا نا کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں, کسی نے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا اور عمران خان ڈرا نہیں, اس نے جواب دیا. اسی طرح یہ سوال ان لوگوں سے بھی کیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت نے کہا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. کوئی جوید لطیف سے بھی پوچھے جا کر, یعنی جھوٹ کا پلندہ یہ پورے کا پورا ایوان جس میں خواجہ آصف تقریر کرتا ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. کبھی کسی نے جوید لطیف کے اس بیان کو بھی دہرایا جس میں کہا جوید لطیف نے کہ جب بی بی شہید ہوئی تو نعرہ لگا کہ پاکستان کھپے, اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے. اور میں آپ کو صرف آپ کی میموری کو فریش کرنے کے لیے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ جوید لطیف صاحب نے آج سے ٹھیک کچھ برس پہلے مریم کے حوالے سے کیا کہا تھا. یہ سنیں جوید لطیف صاحب مریم کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا, ملاحظہ کیجئے. کہ بی بی بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا, مگر اس وقت ان کے ورثاء جو تھے انہوں نے کہا پاکستان کھپے. مگر اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. اب دیکھ لیں آپ جوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. خواجہ آصف نے کہہ دیا تو بھائی تم کیا کرتے رہے ماضی کے اندر؟ تمہارا جو ماضی ہے وہ کوئی روشن نہیں ہے, وہ کتابناک نہیں ہے, بلکہ سیاہ ہے. جرنیلوں کے ساتھ ڈیلیں آپ کا لیڈر کرتا رہا, سیاست میں آنے کا جو اس کا خواب تھا وہ ایک جرنیل نہیں پورا کیا, لیکن آج آپ پاکستان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. آپ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا کریں گے, کبھی کسی نے ان سے نہیں پوچھا اور نہ ہی اس مقدمے کو آگے بڑھا گیا. گو کہ مقدمہ درج ہوا, لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیل کی نظر ہو گیا. اور صحافت, عدالت, ریاست اور ہماری پارلیمنٹ, وہاں پر کیا ہو رہا ہے, رات کی تاریکی میں ماسک والے آتے ہیں اور جمہوریت کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. یہ آج کی حقیقت ہے. یعنی پاکستان کے اندر کوئی بھی پلر جو ہے وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے. فیصل واڈا کے حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور مجھے کہا کرتا تھا کہ آپ جنرل صاحب سے مل رہے ہیں. انہوں نے نام بھی لیا اور میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں. اور فیصل واڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے یہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ارشد شریف کے قتل کا کیس اوپن ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, کریں. بہت ہی اہم جملہ ہے. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا, عمران خان نے کہا کرو پھر اوپن ٹرائل. اور جب یہ ٹرائل اوپن ہوگا نا تو پھر اس کی باقاعدہ انکوائری ہوگی. جن لوگوں پر الزام ہے پھر آپ کو ان کو بھی بلانا پڑے گا. عمران خان نے 3 لوگوں کا نام لیا جی اس سے پہلے بھی, جو جب ان کی زندگی کو خطرہ تھا. اگر جوید لطیف یہ کہتا ہے نا کہ ہم پھر ان لوگوں کا نام لیں گے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور پاکستان کی عوام احتساب کرے گی, سر احتساب پاکستان کی عوام نے کیا کرنا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم سہتی ہے. انہوں نے کیا کسی کے حق میں باہر نکلنا ہے؟ اور یہ فرق ہے جب ہجوم میں اور قوم میں صرف تماشا گر ہے یہاں پر, اور قوم آپ کو دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. اگر جوید لطیف یہ باتیں کر رہے ہیں
تو پھر خدشات کا اظہار کیا، جس سے انہوں نے کہا کہ نام لیے تو خان صاحب بھی تو نام لے رہے تھے نا کہ کن لوگوں سے ان کو خطرہ ہے، اور پھر آپ کی ذات پر حملہ کیا گیا، 4 گولیاں آپ کو لگتی ہیں، لیکن اس کا بھی تماشا جو ہے بنایا گیا اور مذاق اڑایا گیا۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جی میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ جج ناصر جاوید رانا نے سماعت اس کی ہے، اور عمران خان کے وکلاء عثمان گل اور ظہیر عباس چودھری لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیات کے باعث جو ہے پیش نہیں ہو سکے، اور میاں عمر ندیم پر جرابی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی، اور معاون وکیل فیصل چودھری نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وکلاء لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیت کے باعث پیش نہیں ہو سکے، لہٰذا سماعت کو ملتوی کر دیا جائے۔ احتساب عدالت نے جی اسلام آباد کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں توشہ خانہ ریفرنس 2 کے اندر بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں سلمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے کیا موقف اختیار کیا۔ وہی کہتے ہیں کہ میں گزارشات کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا کہ اگر آپ میری گزارشات سن لیتے، ایک ہی طرح کا توشہ خانہ کیس ہے، ملزمان بھی وہی ہیں۔ 16 سپتمبر تک سماعت ملتوی کر رہا ہوں، یہ جج ہمایوں دلاور نے کہا، چونکہ یہ اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے یہ کیس کی سماعت کی ہے، تو ہمایوں دلاور وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خان صاحب کو سزا دی تھی، اور پھر ان کا ایک کیس بھی کھلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ 16 ستمبر تک سماعت ملتوی کر رہا ہوں، مجھے دلچسپی نہیں کیس میں، اسپیشل جج سینٹرل 1 کا کیس ہے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کو طلبی کا نوٹس جاری، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 16 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس 16 ستمبر کو اسپیشل جج سینٹرل 1 کی عدالت میں سماعت کے لیے باقاعدہ طور پر مقرر بھی کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہمایوں دلاور کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں جی۔ سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضے پر اسپیشل جج FIA کورٹ اسلام آباد ہمایوں دلاور اور ان کے بھائی صادق دلاور، والد دلاور خان اور رجسٹرار تاج مالی خان کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے، اور اینٹی کرپشن KP نے عدالت سے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، اور اس مقدمے میں ملزموں نے عدالتی فیصلے میں جعلی اندراج کے ذریعے زمین اپنے نام کرنے کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کی، جس سے حکومت کو کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا۔ تو یہ جی جج صاحب کی حقیقت ہے، اب انہیں وہاں پر بھی جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ سب کا احتساب کرے نا سر، پھر یہ بھی ان کے بھی وارنٹ جاری ہوں، پتہ لگے انہیں۔ اب علی امین گنڈا پور جی پشاور ایک پہنچ گئے 8 گھنٹے کے بعد، اور وہ کہاں بند رہے؟ پارلیمانی پارٹی کا جی انتہائی اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور جو 8 گھنٹے سے غائب تھے، اور پھر وہ پشاور سے اسلام آباد پہنچے، اور کافی دیر رات وہ ویڈیوز بھی اس وقت موجود ہیں جن میں ان کا کانوائے اسلام آباد سے پشاور اور پشاور کی حدود میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر اس کی تصدیق بھی کی گئی خاندان کے قریبی لوگوں نے، اور پھر اسد کیسر صاحب نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے علی امین گنڈا پور کی حمایت میں ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ سرکاری لوگوں نے، یہ خبر جو رپورٹ ہوئی ہے جی کچھ سرکاری لوگوں نے نہیں جی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بلایا، اور آبویسلی گلا کیا ہوگا، اچھے الفاظ میں گلا نہیں کیا ہوگا کہ آپ نے وردیوں کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ہم خود ٹھیک کریں گے، تو پھر آپ ٹھیک کر کے دکھائیں۔ یہ تمام رپورٹ چیزیں پاکستان میں نہیں ہو رہی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 8 گھنٹے آپ کو بلا کر آبویسلی آپ سے نیگوشیشنز تو نہیں کیے گئے ہوں گے، بلکہ وہاں پر جو اگر منیف فاروق کی اگر آپ ٹویٹ دیکھیں تو منیف فاروق نے لکھا کہ اللہ رحم کرے، مشکل حالات کے اندر ہیں۔ تو یہ تمام باتیں بہت ہی سنجیدہ ہیں جمہوریت کے ساتھ۔ پتہ ہے اس ملک کے اندر سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ آمر تو کرتا ہے، جو ڈکٹیٹر جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن جو سیاستدان کرتے ہیں نا، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو گیا اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر تمہارے پاس کیا دفاع بچے گا۔ ویورز، ایک تو اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے پارلیمانی پارٹی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پارٹی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، اور آج ہی KP اسمبلی کا بھی اجلاس ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی جی اجلاس ہوا، اور علی محمد خان نے جو تقریر کی ہے یہ پاکستان میں ہر جمہوریت پسند اور جمہور کی نمائندگی کرتی ہے، اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو پورے ایوان کے اندر نا پن ڈراپ سائلنس تھا، اور کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں ٹوکتے روکتے وہ تقریر کرتے گئے اور لوگ سنتے رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تقریر پر جب دوسرے لوگ آئے وہ تقریر کر رہے تھے، وہ تقریر سے کم الزامات زیادہ تھے تو ان کو ٹوکا بھی گیا، لیکن جب علی محمد خان آئے تو انہوں نے ایوان کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو ظلم پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہوا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے ویورز کم ہے۔ 9 اپریل کی رات 2022 کو جمہوریت کا مقدمہ لڑا، آج میں پھر اسی ایوان میں مقدمہ لڑنے آ رہا ہوں۔ کل رات جمہوریت کی تاریخ کی بدترین رات تھی،
یہاں پر رات بجلی بند کر کے ہمارے ممبران کو گرفتار کیا گیا. شرم آنی چاہیے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا. اسپیکر سے ملاقات ہوئی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان اور صاحبزادہ حامد رضا نے, اور اسپیکر سے چیمبر میں ملاقات کے نقطۂ راست پر بولنے کی اجازت مانگی, اور اسپیکر نے بولنے کی یقین دہانی بھی جی اس کے بعد میں کروائی ہے. اسپیکر نے ایک تو جی آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا, پھر ان سے فون پر بھی بات ہوئی, اور جو لوگ پروڈکشن آرڈر بھی جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے, ایک تو ان کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا گیا ہے. اور میں ویورز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر ایاز صادق نے قومی اسمبلی کی فوری جو قومی اسمبلی کے جتنے بھی ارکان تھے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے. آئی جی اسلام آباد سے سوال بھی یہ بھی کیا کہ گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا اس کی وجوہات کیا ہیں, اور تمام ممبران جو وہاں پر جن کو اٹھایا گیا وہ ہمارے کولیگز ہیں, یعنی وہ اب جو آپ نے کروانا تھا کر لیا, اور اب آپ آ کر یہ مگرمچھ کے آنسو جو ہیں وہ رو رہے ہیں, چونکہ انہیں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ بینگ اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے تو کل کو لوگ آپ کے اوپر بات کریں گے. اب اسپیکر صاحب جو مرضی تو جہاد پیش کریں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ پارلیمنٹ میں 2014 میں بھی ہوا, صلاح الدین ایوبی کی گرفتاری کے موقع پر ہوا, اور پھر کل جو پارلیمنٹ میں ہوا اس پر خاموش نہیں رہیں گے. سر آپ خاموش ہی تھے, آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ٹیلی ویژن آپ کے کمرے میں بھی لگا ہوگا, آپ آتے اور دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ خبردار کسی نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, اور لیکن جب پورے کا پورا وقوع ہو گیا آپ نکلے, آپ کہیں کہ نقاب پوش کون تھے, فوٹیجز منگوائیں. ایسا نہیں ہوگا, پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے. اسمبلی پر دھاوا بولا گیا, آرٹیکل 6 آپ سمیت ان تمام لوگوں پر لگنا چاہیے جنہوں نے آج پارلیمنٹ کا جو وقار ہے وہ مجروح کیا. اچھا پہلے تو یہ قانون اپنی مرضی کا بنا کر اس پارلیمنٹ کا وقار جو ہے وہ مجروح کرتے تھے, لیکن اب یہاں پر اپنے غنڈوں کے ذریعے, نقاب پوش غنڈوں کے ذریعے لوگوں کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. محمود خان اچکزئی کا جملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں کل سے کہہ رہا تھا کہ تقریر تو محمود خان اچکزئی نے بھی کی نا, کر کے دکھاؤ نا پرچہ اس کے خلاف درج. نہیں کرو گے چونکہ تم ڈرتے ہو, چونکہ محمود خان اچکزئی کا تعلق جس علاقے سے ہے اور پھر وہ جو تقریر کرتے ہیں پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو. تو محمود خان اچکزئی کے میں مقدمے کی حق میں نہیں ہوں کسی کے بھی, لیکن یہ میری اسیسمنٹ تھی کہ جس طرح فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا, انہیں موقع دیا جاتا ہے, ریاست پروٹوکول دیتی ہے, لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ خوف ہے. محمود خان اچکزئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور صحیح کھڑے ہیں, اور وہ کبھی بھی بارگیننگ نہیں کریں گے جس طرح مولانا نے حلوے کے لیے کی ہے. محمود خان اچکزئی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کا جو پلیٹ فارم تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, آپ کو اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو جلسہ ہے نا, ساری ذمہ داریاں تحریک انصاف سے شفٹ ہونی چاہیے محمود خان اچکزئی کے پلیٹ فارم پر, یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان. تو پھر آپ کے پاس مارجن سیاست کرنے کا زیادہ ہوگا. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ لڑائی چھڑ چکی ہے. حامد رضا نے کل سارا دن پارلیمنٹ میں گزارا, آج جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ ہوا, کل تمہارے ساتھ ہوگا, اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون تمہارے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. ہم کسی جرنیل اور شہباز شریف کو آئین اور پارلیمان سے کھیلے نہیں دیں گے. نوید قمر نے جی بھی اس کی باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری کرنے کا ایک مطالبہ بھی کیا. یہ سارے 2 نمبر سیاستدان ہیں جو, اگر خواجہ آصف یہ کہتا ہے نا کہ درود اول اور آخر درود اور بیچ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو خواجہ صاحب ذرا اپنا پارٹی کے باؤ جی سے ذرا ضرور جا کر پوچھیے گا کہ جھوٹ بولنے کے 101 طریقے, جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں انہوں نے جھوٹ بولنے کے 101 طریقے, ڈیل کرنے کے 101 طریقے آپ کو ضرور وہ بتائیں گے. اور اگر آپ کتاب نہ پڑھ سکیں باؤ جی سے خود پوچھ لیجئے گا کہ اصل میں یہ ماجرا ہے کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ آئی ایم ویری ہرٹ, اس سے بات نہیں بنے گی. پاکستان کے اندر لوگوں کو جو حق ہے ان کا وہ انہیں ملنا چاہیے, اور اگر یہ حق نہیں ملے گا احتجاج کرنے کا تو پھر سر کیا رہ جاتا ہے, پھر آپ مارشل لاء کا اعلان کریں, کہانی ختم ہو. لوگوں کے بولنے پر پابندی لگاتے ہیں, جس طرح ٹویٹر پر پابندی ہے پاکستان میں, یوٹیوب پر بھی پابندی لگائیں, صحافیوں پر بھی پابندی لگائیں, ٹیلی ویژن بھی بند کر دیں, اسٹیٹ ٹی وی چلایا جائے جہاں پر صرف اور صرف جو ہے آپ کے قصیدے پڑھے جائیں, اور جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے پھر دفن کر دیں اور اس کے اوپر کتبہ لگا دیں مرحوم پاکستان قوم. ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.